اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام محمد خالد عطاری سے عیادت۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی کے بذریعہ انٹرنیٹ مدنی پھول۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ نگران شورا کا ساؤتھ افریقہ جدول، کچھ مناظر جوہانسبرگ سے۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا عطاری دارالحکومت اسلام آباد میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغام سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آپ نے محمد خالد عطاری کے لیے دعائے صحت فرمائی۔ آئیے خالد بھائی کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں۔ سر مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اور فیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے پیارے پیارے دکھیارے اور بیمار مدنی بیٹے محمد خالد عطاری سلم الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی نے آپ کی بیماری سے مطلع کیا، آپ کی ویڈیو بھی بھیجی ہے، واقعی آپ قابل رحم ہے، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے خالد بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان پر رحمت کی نظر فرما، بیچارے کی بیماری دور کر دے، ان کو بیمار مدینہ بنا دے، بیمار مصطفیٰ بنا دے، ان پر رحمت کی نظر فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، بے حساب مغفرت سے نواز دے، ان پر ان کے سارے گھرانے پر رحم و کرم فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے بذریعہ انٹرنیٹ عرب شریف میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے سنتوں بھرے بیان کا کچھ اقتباس پیش خدمت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے، یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں حق ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات و کلام شیطانی یا نفسانی نہیں بلکہ رحمانی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں فاروق ثانی کا لقب دیا جاتا ہے، اور آپ کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ پہلے پہل آپ نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ منصب نگرانی پر متمکن ہوئے تو تندہی سے رعایا کی خدمت میں مصروف عمل ہو گئے۔ آپ نے اپنی ذات اور ذہن کو مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے وقف کر رکھا تھا، دن بھر مدنی کام میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ رات ہو جاتی مگر دن کا کام ختم نہ ہوتا، لہٰذا رات گئے تک کام کرتے رہتے۔
جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی ذاتی رقم سے خریدا ہوا چراغ منگواتے اور اس کی روشنی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنا سر دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کر شدید گریہ و زاری فرماتے، حتیٰ کہ ساری رات اسی کیفیت میں گزر جاتی، جبکہ دن میں آپ روزے سے ہوتے تھے۔ نگران شورا جو ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آپ نے جمعۃ المبارک سے قبل سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ تو چلتے ہیں نگران شورا کی جانب جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے ایک دارالحکومت کی جانب۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا 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 اقبال مصطفیٰ مرحبا مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ بے باک ہے نا، نہیں مانتے، اور انہیں لاکھ سمجھاؤ کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، ہیلے بہانے یہاں وہاں کے راستے نکال کر، مختلف قسم کے دلیلیں دے کر، جن کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ اپنا کام کر۔ اس میں بالخصوص جو بزنس کمیونٹی ہے نا، ویری سوری ٹو سے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ڈرنا چاہیے۔ بعض بے باک اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھلے پیسے والے ہوتے ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے بعضوں کے پاس، مگر ایک نمبر کے جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم دین نہیں ہوتا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے، دنیا عزت کرتی ہے ان پیسے والوں کی، بعض اوقات ہر پیسے والا ایسا نہیں ہوتا، جو ایسا ہوتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا، آپ کے بولنے سے کوئلہ ڈائمنڈ نہیں بن جائے گا، کوئلہ ہیرا نہیں بن جائے گا، اور پھر کوئلے کو جتنا ڈھوگے نا کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا۔ اب یار ان کو تو چلو، ان کو تو اور کچھ کہنا ہی نہیں آتا بھائی، تم جو آپ پوچھنے ہی یہی آئے ہو، آپ پوچھنا ہوگا یا سور کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، کیا مولانا جواب دے گا؟ حرام ہے۔ یا سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ رشوت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ جوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ سنی علماء کی کمی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا اختاری المدنی نے اسلام آباد پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ سے قبل سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ کچھ جمعۃ المبارک اجتماع کے مناظر اسلام آباد سے آپ بھی دیکھیے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے بذریعہ انٹرنیٹ مدنی پھولوں سے نوازا رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف مدنی مراکز فیضان مدینہ میں جمع امجدی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت کا ذہن دیا۔ حیدرآباد فیضان مدینہ لطیف آباد نمبر 4، فیضان مدینہ میرپور خاص اور فیضان مدینہ نواب شاہ
اور الحمدللہ عز و جل ہمارے رکن شورا فاروق جیلانی بھائی اور ہمارے نگران کابینات محمد رفیق اتاری، انہوں نے پچھلے دنوں مدنی مشورے میں حکم فرمایا تھا کہ کچھ بذریعہ آواز انٹرنیٹ کے ذریعے باب الاسلام سندھ کے کچھ شہروں میں شرکت ہو جائے، اور الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام سندھ کے 4 مدنی مراکز، فیضان مدینہ افندی ٹاؤن، لطیف آباد نمبر 4، میرپور خاص فیضان مدینہ اور نواب شاہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ آواز کے ذریعے حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ الحمدللہ بنگلہ دیش ڈھاکہ سے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ کے کرم سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ خاص کا فیض اثر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور فیضان امیر علیہ سنت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ مدنی کام دعوت اسلامی کا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے یقیناً سنا ہوگا، دیکھا ہوگا مدنی چینل پر کہ بنگلہ دیش چٹاگانگ میں دعوت اسلامی کا پہلا 3 روزہ سنت و برا عظیم الشان فقید المثال اجتماع ہوا۔ اللہ کی رحمت سے ظاہری طور پر بہت کامیاب ہوا۔ اب دعا کیجئے گا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ جس طرح چاہتے ہیں اس کے مدنی فوائد، مدنی نتائج بھی لیں۔ اصل کام پبلک جمع کرنا، رش کرنا نہیں ہے، اصل یہ کہ لوگ نیک بن جائیں، اللہ رسول راضی ہو جائے، دین کا کام بڑھے، دعوت اسلامی کا کام بڑھے، لوگ گناہوں سے توبہ کریں، نیکیوں کی طرف آئیں، نیک بنیں، نمازی بنیں، سنتوں کے پابند بنیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ مبلغ دعوت اسلامی عمیر اتاری کی والدہ کا گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا، جن کی نماز جنازہ میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جبکہ رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے ان سے تعزیت فرماتے ہوئے تسلی و صبر کا ذہن دیا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ رکن شورا بلال رضا اتاری نے جو گزشتہ دنوں سیکریمنٹو امریکہ پہنچے تھے، سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ کیلیفورنیا امریکہ سے آپ کا یہ بیان براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ کچھ مدنی کاموں کی بھی جھلکیاں مختصراً پیش خدمت ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے
ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضی سے ہی حاصل کی جا سکے گی. ارشاد فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر اس کے والدین نہ ہوں تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے. تو آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا. اپنے اہل و عیال کی اچھی پرورش کیجیے لیکن شریعت کی حدیں نہ توڑیے. نماز کا وقت ہو جائے تو ظاہر ہے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، تو رزق کے ٹھیے پر بیٹھے رہ کر نماز نہ چھوڑیے بلکہ نماز ادا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجیے. اپنی فکر آپ خود کیجیے. آپ اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نماز نہ چھوڑیں، نماز ادا کریں. ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ حرام ذرائع نہ اختیار کریں. اہل و عیال کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے حرام نہ کمائیے، کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پسندیدہ مدنی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. وہ ہے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر. دنیا کے مختلف مقامات سے جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. قافلے میں تو بہت کچھ ادھر سیکھنے کو ملا ہے جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تو کافی مزہ آ رہا ہے ادھر. انشاءاللہ دین کا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہماری یہاں پہ بہت اچھی رہنمائی ہوئی ماشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجلس ججز و وکلا باب المدینہ کراچی عطاری کابینہ کے تحت محمد ہاشم پیرزادہ ایڈوکیٹ
ہائی کورٹ کے آفس میں شخصیات مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ یہاں رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ شخصیات کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے۔ آخر میں وکلاء اور دیگر شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کی خدمات کو خوب سراہا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ جو شخص قیامت کا انکار کر دے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس شخص کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو رب نے فرمایا قیامت آئے گی تو اس کا مطلب آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب قیامت آئے گی ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی آج ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق بتا دیا فرشتے کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے۔ سانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے کہ اس نے کتنے سانس لینے ہیں۔ ہمارے مر کر دفن ہونے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی فرشتے کو کہ یہ مرنے کے بعد کس جگہ دفن کیا جائے گا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے نام باب المدینہ کراچی میں کوئی فلیٹ ہو یا نہ ہو، کوئی جگہ کی بکنگ ہو یا نہ ہو، کوئی فلیٹ ریزرو کروایا یا نہیں کروایا، قبر کی جگہ ریزرو ہو چکی ہے اور اسی جگہ سے مٹی لے کر ہمارا جسم بنایا گیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ہم نے جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مٹی لی گئی تھی۔ آج کی روح پرور محفل میں رکن شورا لاہور سے تشریف لائے جن کا نام حاجی یعفور ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اس طرح کی روح پرور محفل ہوتی رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس شیطان مردود کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اس سے ہم نجات پا لیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ محفلیں اللہ کے قریب لانے کے لیے کی جائیں اور یہ ہوتی رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی محفلوں میں لوگ آئیں اور شرکت کریں، اور خاص طور پہ وکلا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ وکلا ایک ایسی سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جن سے بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں اور بہت سارے معاشرے میں ایک ان کا اثر ہوتا ہے، اگر ان کو اس طرح کی محفلوں میں لایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دعوت اسلامی نے جو اقدام کیا ہے یقیناً وہ اس کو میں قابل ستائش ہے۔ اور یہ محفلیں جب ہماری تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات دورس معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں مجلس ججز اینڈ وکلا کے، باب المدینہ کے، کہ یہ لوگ تشریف لائے، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ محفلیں چلتی رہیں گی اور تا قیامت بلندی اور بالا صلاۃ والسلام علیہ کا ورد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کلکتہ ہند میں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں VCD کے ذریعے عملی طریقہ سکھایا گیا تجہیز و تکفین کا۔ آپ بھی دیکھیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مدنی چینل پر آپ جس سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے، آئیے ان کی مختصر جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا ہو دعوت اسلامی کو
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا